بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو۔ یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے۔ یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر نیو 44 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا۔ بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا۔ نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی۔ یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے۔ اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو، اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں، تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے۔
کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں۔ ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں۔ تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی، اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے، جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں، دونوں میں ایک جھوٹے راوی، متروک راوی موجود ہیں۔ جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہیں وہ متروک راوی ہیں، جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں، اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔